اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گزشتہ جمعہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گوش و گزار کیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جن لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے، انہوں نے اس رحمت کو پا لیا، اور جن لوگوں نے اعراض کیا وہ نافرمان بنے، اور وہ لوگ رحمت سے بھی دور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتے، قطعاً آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ آپ کی امت کے لوگ کسی مشکل، کسی تکلیف میں پڑ جائیں، بلکہ آپ کی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا راستہ دکھایا جائے۔ اسی لیے آپ نے خود تکلیفیں برداشت کی، نبی علیہ السلام نے خود مشقتیں برداشت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس چیز سے بچایا ہے۔ اور امت میں سے اگر آپ نے کسی کو کسی دکھ یا تکلیف میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس پہ تنبیہ کی ہے۔ ہمارے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ جسے اس کے بچے لے کر کے آئے ہیں، حج کے دوران، اور اس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ آپ نے سوال کیا یہ کیوں کیا ہے؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ اس کو نکیل ڈالی جائے اور پھر اس کو بیت اللہ کا طواف کرایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نکیل کو کاٹو، ان اللہ لغنی عن تعذیبہ، اللہ تعالی کسی کو کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں رکھتا، اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ابو داؤد کی روایت ہے، ایک وہ بندہ جسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور پاؤں میں کوئی چیز بھی نہیں پہنی ہوئی، اس کے بچے اس کو لے کر کے آ رہے ہیں اور وہ دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس نے نذر مانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو دیکھا ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ رسی کس کی ہے؟ کہنے لگے قالوا لزینب، یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ باندھی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی عبادت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جس میں لوگوں کو مشقت ہو، تکلیف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی گئی کہ اللہ کے رسول وہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، حالانکہ معاذ بن جبل کا ایک مقام ہے۔ معاذ بن جبل وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھنے والے ہیں، جنہوں نے کئی حدیثیں توحید کے متعلق بیان کی ہیں، اور وہ اسلام کے پہلے یمن کی طرف جانے والے مبلغ ہیں۔ وہ معاذ بن جبل جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، حضرت معاذ بن جبل کی فہم و فراست کو دیکھ کے، آپ کے فیصلے کو دیکھ کے کہ آج اگر لولا المعاذ لہلک عمر، اگر آج معاذ نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا۔ وہ معاذ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، علماء کا لیڈر، قائد، سب سے آگے چلے گا، ایک مہینے کی مسافت سے آگے چل کے جو رب سے پہلے ملاقات کرے گا وہ معاذ بن جبل ہوگا۔ لیکن اسی معاذ کی جب یہ شکایت کی گئی کہ یہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اَأَنْتَ فَتَّانٌ یا معاذ، اے معاذ تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی مشقت کو سب سے پہلے سامنے رکھا ہے، اسی لیے رب العالمین نے آپ کو رحمت عالم بنا کر کے بھیجا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا رحمت ہو سکتی ہے کہ وہ یتیم جو پیدا ہوتا ہے اس کا سارا مال لے لیا جاتا تھا، اس کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، لوگوں یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی امت کو کہ یتیم کے مال کو مت کھایا جائے، یتیم کو ایسے ہی نہ چھوڑا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اس امت کے لیے، اور آپ قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی امت اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت کو حاصل نہیں کر رہے، آپ کے ارشادات کو نہیں لیتے، آپ کے پیغامات کو نہیں لیتے، جبکہ آپ کی کیفیت تو یہ ہے
کہ آپ تو راتوں کو اٹھ کر کے اس امت کے لیے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزرتی ہے، بلکہ دو مقام، ایک ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ دونوں مقام جب پڑھے گئے، یہ سامنے آئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، لیکن جس نے میری اطاعت کی، مجھے مانا، وہ کامیاب ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے، اللہ تو پھر بھی ان کو معاف فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل بھی اندر یہ حرص موجود تھی کہ رب معاف فرما دے۔ اور دوسری آیت ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو ان کو کسی عذاب میں مبتلا کرے تو پھر بھی یہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، اللہ سے کہا جا رہا ہے، تو غالب حکمت والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ بات قرآن کریم کی آیت پڑھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ نے کیا اس وقت فرمایا، اللہم امتی اللہم امتی، اے مالک پیر میری امت کو بھی معاف کر دے، تو غفور الرحیم بھی ہے، تو غالب حکمتوں والا بھی ہے، تو معاف کرنے پہ قادر بھی ہے، اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کو پھر معاف فرما دے، میری امت پہ خصوصی رحم نازل کر دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات کہہ رہے تھے، فجاء جبریل، تو جبریل آئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ پیغام دیا گیا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محبوب تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امتی کے بارے میں سفارش کریں گے جو شرک سے پاک ہوگا، جو شرک سے پاک ہوگا، جس میں شرک نہیں ہوگا، جو بدعات سے پاک ہوگا، جس میں بدعت نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ شرک اور بدعات والی چیزیں پائی جائیں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش نہیں کریں گے، امر ربی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نبی رحمت ہیں، امت کا کتنا خیال ہے کہ راتوں کو اٹھ کر کے اس امت کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اور امتی کو آپ دیکھیے اس کی یہ کیفیت ہے
کہ نہ وہ اللہ کی توحید کو صحیح طرح مان رہا ہے اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر رہا ہے۔ اس میں بھی شکوک و شبہات کی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، اس میں بھی اس کو شک رہتا ہے کہ مانو کہ نہ مانو، کروں کہ نہ کروں۔ لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کتنا خیال ہے، حتیٰ کہ قیدی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے تو آپ نے قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کیا، قیدیوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ان کو تکلیف آئے۔ غزوہ بدر کے جب قیدی بنے لائے گئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات رکھی، کیونکہ جب قیدیوں کو باندھا تھا تو ان کے ہاتھ بڑے زور سے بندھے ہوئے تھے، رات کے ٹائم ان کے کراہنے کی آواز آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت صحابہ کے پاس آئے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، ان کے ہاتھوں کو کھولا جائے، ان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ قیدیوں کو جو کہ دشمن قیدی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آرڈر دے کر کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا کہ آج معاشرے میں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جو ہونی چاہیے تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو دیکھتے، یہ بندہ بے سہارا ہے، اس بندے کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے لیتے۔ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، پوچھا عید کا دن ہے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ جواب دیا کائنات کے امام میرے ابو نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا میرے ساتھ چلو، میں آپ کا ابو ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنسوں کو برداشت نہیں کیا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے کائنات کے امام کو ایسے معاملات میں دیکھا، پھر میں نے جب بھی کھانا کھایا میں نے کسی نہ کسی یتیم کو تلاش کیا، بغیر یتیم کے میں نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے، جو اس تربیت میں پلے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو بات اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سچ ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ آج ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہم نے کبھی اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی، عام سنتے ہیں، بس سن کر کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام اور دین کا ایک ایک پہلو جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اسے ہمیں سوچنا ہوگا، تاکہ کل قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے کسی کام آ سکیں۔ ہم ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اور صحابہ کرام اس چیز کی تلاش میں ہوتے تھے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا، ایک چھوٹا بچہ اس نے آ کر کے شکایت کی، کہتا ہے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں اور میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر کی کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسے بلا کے کہا ادھر آؤ، کہا بھائی یہ کھجور تم اس کو دو، تجھے میں جنت میں کھجور لے دوں گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ آگے سے خاموش ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے دنیا میں دیں، مجھے دنیا میں چاہیے۔ وہ نہیں مانا۔ اب اس نے کہا
میری کھجور پتہ نہیں کتنی پیاری ہے، کسی نے اس کو 2 کھجوروں کی آفر دی، لیکن یہ نہیں مانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات کر رہے تھے تو ابو دہدہ سن رہے تھے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن رہے تھے۔ اب یہ اٹھ کے گیا تو ابو دہدہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ ابو دہدہ کہنے لگا بھئی سودا مجھ سے کر، تیری کھجور میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پتہ نہیں میری کھجور میں کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی مانگی اور یہ ابو دہدہ بھی میرے پیچھے اسی کھجور کے لیے آ گیا ہے۔ کرتے کرتے 40 کھجوروں پہ سودا ہوا۔ 40 کھجوروں سودا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے کائنات کے امام آپ میرے ساتھ سودا کیجئے اسی کھجور کا، کھجور میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں کھجور دلواؤں گا۔ کہتا ہے کائنات کے امام میں نے اپنا فلاں باغیچہ اس کو دیا۔ کہا کتنی کھجوریں دی؟ کہا 40 کھجوریں دی۔ کہا اللہ کے رسول آج اگر وہ میرے سارے باغیچے کی کھجوریں مانگتا میں اسے دیتا رہتا، اس لیے کہ بات آپ نے کی ہے، اور جب میں نے کھجور دے دی ہے تو کائنات کے امام یہ سن لینا یہ کھجوریں بھی وقف، یہ کھجوریں تو اس کو دی ہیں، باقی ساری باغیچے کی کھجوریں میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ وقف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، جا کر کے باہر کھڑا ہو کر کے اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے بچوں کو لے کر کے باہر آ جاؤ، آج کے بعد یہ باغیچہ میرا نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغیچہ ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ اور یتیم خوش ہو رہا ہے کہ یہ کھجور جو پڑوس والی تھی، ابو دہدہ نے یتیم کو دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹا یہ کھجور تیری بن گئی۔